السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال قرض کے تعلق سے تھا شیخ، کہ جی جسے قرض لیے تھے انہوں نے پہلے ان سے 2 بار لیے تھے قرض، یعنی 2 حصوں میں۔ پہلی بار جی جب انہوں نے دیا تھا تو لکھ لیے تھے، وہ لکھ کے سائن کروا لیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جی پھر دوسری بار یہ تو اس وقت سائن نہیں کروائے جس نے قرض دیا۔ ہوں ہاں، اب لیکن جو واپس کرنے والے تھے، جو جس نے قرض لیا تھا، وہ جو پہلی ٹوٹل رقم میں سے 2 مرتبہ کر کے وہ واپس کر چکے ہیں، لیکن ہاں انہوں نے نہ وہ قرض دینے والے نہ جب نوٹ نہیں کیا، ہوں انہوں نے مجھے اتنے پیسے واپس دے دیے، انہوں نے اس کی کوئی ٹھیک ہے۔ چٹھی کوئی نوٹ جی نہیں کری۔ لیکن اب تیسری مرتبہ جب باقی رقم جو تھی واپس کر دیے، تو اس کے بعد وہ جس نے قرض دیا انہوں نے بول رہا ہے کہ ابھی آپ کے اتنے پیسے باقی ہے، لیکن اس جی کا کوئی پروف انہوں نے نہیں لکھا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ جس نے قرض لیا تھا انہوں نے لکھا تھا، لیکن وہ کوئی میسج میں تھا اور وہ ڈیلیٹ ہو گیا، تو اب دونوں طرف بھی پروف نہیں ہے، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ تم اور بقیہ رقم ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑی رہنمائی فرمائیے۔ جی سر۔ ایسی صورت میں ہماری شریعت کی رہنمائی موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہی مسئلہ پھر ہے کہ جب ہمارا مسئلہ پھنستا ہے تب ہم کو شریعت کی یاد آتی ہے۔ قرآن کریم میں قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت دین جس جی کو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب آپس میں قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ خاص طور سے اگر بڑی رقم ہو تب تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ تو آپس میں لکھ کر کے معاملہ کرو۔ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ ایسا اسی لیے کہا گیا ہے جس پریشانی میں اس وقت آپ ہیں، اسی پریشانی سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو لکھ جی لیا کرو، کیونکہ بعد میں اختلاف ہوگا تو کیا کرو گے؟ اس لیے لکھ لیا کرو۔ بہت جی سارے علماء نے لکھنے کو تو واجب کہا ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کیونکہ آگے جب آپ پوری آیت پڑھیں گے تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو قرض دیتے اور لیتے وقت اس کو لکھ لینا چاہیے، یہ مستحب ہے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ بہرحال ابھی جو آپ کا مسئلہ درپیش ہے اس کا حل کیا ہے کہ جو قرض ادا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ادا کر دیا ہے، جو پانے جی والا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ نے ادا نہیں کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون مدعی ہے، کون مدعا علیہ ہے۔ یہ جو ہے قضا کا مسئلہ ہو گیا، کون دعویٰ کرنے والا ہے، کس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے۔ تو کیونکہ دونوں آدمی جو ہے اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ نے نہیں دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے دے دیا ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے، وہ یہ جاننا ہے کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے۔ مدعی مطلب دعویٰ کرنے والا، مدعا علیہ مطلب جس پر دعویٰ کیا جائے۔ تو دونوں آدمیوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے قرض دیا ہے، ہم نے قرض لیا ہے، اس بات پر جی دونوں کا اختلاف نہیں ہے۔ دینے والا کہہ رہا میں نے آپ کو اتنا دیا ہے، پانے والا کہہ رہا میں نے آپ سے اتنا لیا ہے، اس میں کوئی دونوں کا اختلاف نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے کو یہی چھوڑ دیجئے۔ اختلاف کس نقطے پر ہے؟ اختلاف اس پوائنٹ پر ہے کہ کیا میں نے واپس کیا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس کو اس بات کا اقرار ہے کہ میں نے آپ سے لیا ہے، تو جب لینے کا اقرار ہو گیا، واپس کرنے میں اختلاف ہے، تو گویا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نے واپس کر دیا ہے، یہ دعویٰ کرنے والا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے جو ہے واپس کر دیا ہے۔ اب دلیل جی اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جو آدمی ہے قرض دینے والا وہ اصل پر قائم ہے۔ اصل کیا ہے کہ اس نے قرض دیا ہے، اصل یہ ہے کہ اس نے قرض لیا ہے، اس کو اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ میں نے لیا ہے، تو گویا کہ وہ اصل پر باقی ہے۔ اور جو آدمی اصل پر باقی ہوتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی جو اصل پر ہے۔ جو خلاف اصل دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس سے مانگی جائے گی۔ تو جو واپس کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس کو دینا پڑے گا کہ میں نے واپس کیا ہے۔ اگر اس کے پاس
دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو قرض دیا تھا اس کے طرف جائیں گے, اس سے کہیں گے کہ آپ قسم کھائیے کہ مجھے واپس نہیں ملا ہے. اب اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے واپس نہیں ملا ہے تو اب ان کو دینا پڑے گا. تو دلیل کس پر ہے؟ قرض لوٹانے والے پر دلیل دینا ہے کہ میں نے واپس دیا ہے, اپنے دعوے پر دلیل دینا ہے. اگر یہ دلیل نہیں دے پایا تو دوسرے کو چانس دیا جائے گا کہ آپ قسم کھائیے اور اپنی بات کو ثابت کر دیجئے. قسم کھا لے گا تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی, اب ان کو قرض واپس دینا پڑے گا. جی واضح ہے شیخ. جی سسٹر اینم, آپ کو سمجھ میں آ گیا جواب؟ جی الحمدللہ. لیکن انہوں نے کہا کہ صرف آپ نے ایک ہی مرتبہ واپس کیا ہے, جبکہ دینے والے نے کہا کہ میں نے 2 مرتبہ کا, اور آج اب یہ 3ری مرتبہ دے رہا ہوں. لیکن ان کو یاد ہے کہ بس ایک ہی مرتبہ واپس, اور ان کی عمر اچھی خاصی 70 ایئرس کے ابو ہے. تو ہم تو اسی بات کا تو ہم نے جواب دیا, اور ہم نے کیا کہا, یہی بات تو ہم نے بتایا. سسٹر شیخ نے یہی بتایا کہ جس نے دیا ہے نا پیسہ وہ ثابت کرے گا. اگر وہ ثابت نہیں کر پایا تو جس نے یعنی جو نہیں, قرض شیخ نے دینے کہا والا کہ تھا جس وہ نے قسم میں کھائے. نے دے دیا اس کو دلیل دینا پڑے گا, بتا رہے ہیں نا شیخ. ہاں جی بالکل. کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلاف اصل بات کہہ رہا ہے. اصل یہی ہے کہ ابھی اس کے پاس ہی ہے. بھائی جیسے میں آپ پر دعویٰ کروں کہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے, آپ منع کریں کہ نہیں آپ نے مجھے قرض نہیں دیا ہے, تو دلیل کس کو دینا پڑے گا؟ دلیل مجھے دینا پڑے گا کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں. دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینا پڑے گا کیونکہ اصل جو ہے براءت الذمہ ہے. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرض لینے والے نے لیا ہے, تو اب جب تک یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ وہ پیسہ واپس گیا ہے تب تک اسی کے پاس مانا جائے گا کہ ابھی تمہارے پاس ہی ہے. اب واپس جانے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قسم کا اس کا حل بھی میں نے بتایا, آپ نے سنا نہیں. وہ اصل میں اگر کنفیوز ثبوت ہو رہا ہے نہیں ہے, کس کو دعویٰ قسم کھانا ہے کس کو. دیکھیے جس نے قرض دیا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے واپس کر دیا, اس کو دلیل دینا ہے, اس کو ثبوت دینا ہے. اگر جیسے آپ نہ ہو, ہاں تو سنیے, اگر مان لیجئے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے بھائی قرض لوٹا دیا ہے, سامنے والا منع کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں لوٹایا ہے. اب ثبوت آپ کو دینا ہے, لوٹانے کا ثبوت آپ کو دینا ہے. جی اگر آپ ثبوت نہیں دے پا رہی ہیں تب ہم اس کی طرف جائیں گے, اس سے کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس تو ثبوت ہے نہیں کوئی, اب آپ ایسا کیجئے, آپ قسم کھائیے کہ ہاں آپ کو واپس نہیں ملا ہے قرض. وہ قسم کھائے گا. اگر وہ قسم نہیں کھا رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر قسم کھا لے رہا ہے تو اب اس کو سچا مان لیا جائے گا, اور وہ مستحق ہو جائے گا کہ آپ دوبارہ اس کو لوٹائیں. دوبارہ ہم نہیں کہیں گے, آپ اس کو لوٹائیں. ہاں آپ اس کو لوٹائیں. اب اگر وہ جھوٹا ہے اپنے قسم میں تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے معاملہ. دیکھیے قضا کے مسئلے میں عدالت میں ثبوت دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے, ہم علم الغیب تھوڑی رکھتا ہے, جو قاضی یا جج ہوتا ہے اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, وہ ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. اگر وہ جو ثبوت دینے والا ہے جھوٹا کسی طرح سے کر کے وہ ثابت کر لے جا رہا ہے اپنی بات کو دنیاوی اعتبار سے, اور وہ جھوٹا ہے دراصل, تو اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے, تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے قضاءً تو وہ چیز لینا جائز ہو جائے گا, لیکن جو ہے تدیناً لینا جائز نہیں ہوگا, آخرت میں اس کو حساب دینا ہوگا. جس نے قرض دیا ہے وہ بات قسم تک نہ جائے, شاید ان کے بھول جانے پہ اگر یہ بات ہے, اگر یہ معاملہ بھول گیا میں کہ تم 2 بار واپس کرے, تو اس کا کیا حل ہو سکتا؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بھول گیا ہے؟ وہ تو سامنے سے سیدھا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی نہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ تم یاد نہیں کہ تم 2 بار دیے. ہاں ایک بار دیے سے یاد ہے مجھے, تم دوسرے بار دیے سے مجھے یاد نہیں ہے. تو دیکھیے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو مجھے یاد نہیں, آپ کا کیا مطلب؟ مجھے یاد نہیں ہے کا کیا مطلب؟ علامات بھی ہے شیخ بھولنے کی, جیسے عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کی. تو اب دیکھیے شیخ, ایک ہوتا ہے قضا, ایک ہوتا ہے شرع. قضا میں ظاہری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سامنے والا اگر اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں بھول جا رہا ہوں, ہے نا, تو اس کو خود چاہیے کہ وہ گیو اپ کر لے کہ میں بھول گیا ہوں گا, بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, میں شاید بھول گیا ہوں گا.
لیکن اگر وہ گیو اپ نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ملا ہے, تو اسی کی بات مانی جائے گی. جی جی جی. لیکن اصولاً اگر وہ لینے والے تو خیر اپنا شریعت اس کو نہیں معلوم تھا, وہ نہیں لکھ پایا اس وقت, لیکن دینے والے نے پہلی بار جو دیا وہ لکھ لیا, لیکن واپس لینے پر کیوں نہیں لکھا انہوں نے, اور پھر دوسری دیکھیے, مرتبہ بھی نہیں لکھا. ہاں سنیے, یہ لکھنا ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے, دونوں ساتھ میں بیٹھ کے لکھیں گے. اور ایک ہی بار سامنے لکھا جائے گا, سائن لیا جائے گا دونوں کا, لکھنے کا یہ طریقہ ہے. تو لہٰذا یہ بات آپ یہ گیند جو ہے ان کے پالے میں نہیں ڈال سکتی ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا. ان کی ذمہ داری صرف نہیں ہے, دونوں کی ذمہ داری ہے. جی جس نے لیا انہوں نے لکھ کے سائن کیا ہے, انہوں نے لکھ کے سائن کیا ہے پہلی مرتبہ. اگر اکیلے میں لکھے ہیں نا, تنہا لکھے ہیں, تو اس کا کوئی اعتبار, ہاں دونوں کے سامنے, ہاں دونوں کے سامنے پہلی مرتبہ. سسٹر اگر نہیں لکھا گیا ہے تو وہ دونوں کی غلطی ہے. اب وہ دونوں دیکھے کہ کیوں نہیں لکھا. اب اس میں یہاں سے دیکھیے شیخ نے ایک آپ کو اصول بتا دیا, اس کے مطابق اب آپ سمجھ لیجیے اپنے معاملے. ہاں وہی میں سمجھی کہ دونوں. اور میں بتا دوں, ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ صرف ہماری شریعت کا اصول نہیں ہے. آپ ہندوستان کے قانون کو دیکھنے جائیں گے, وہاں پر بھی یہی نظام ہے کہ دعویٰ, دلیل جو ہے دعویٰ کرنے والے پر ہوتی ہے, جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اس پر نہیں.